سورہ فاتحہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التی تحامی السید الوحی والسراج المضی والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ بالقاسم محمد وعلی اطرت الطیبین الطاہرین المعصومین الذین عذب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات۔ جو فرش عزا پر آ کر بیماری کی وجہ سے اونچی آواز میں درود نہیں پڑھ سکتے، پاک رب العزت انہیں شفائے کلی و کاملہ عطا کرے، اور جو شوقیاً اونچی آواز میں نہیں پڑھ رہے ان سے گزارش ہے کہ درود بآواز بلند پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ محترم سامعین، پاک رب العزت آپ سب کا یہاں چل کر آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ مکتب حسینی تک آنے میں جتنے قدم آپ نے اٹھائے ہیں، نماز حسین میں بیٹھ کر جتنی سانسیں آپ نے لی ہیں، پاک رب العزت انہیں معاون فرمائے کہ آپ کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما دے۔ میرے مالک جو جس رنگ میں جس ڈھنگ میں شریک عبادت ہے، وہ ناظمین میں سے ہے، وہ حاضرین میں سے ہے، وہ سامعین میں سے ہے، ذاکرین میں سے ہے، بانیان میں سے ہے، یا آئی ایس او کے وہ بچے جو حفاظت پہ مامور ہیں، میرے مالک ان کی نیک دینی و دنیاوی حاجات کو مستجاب فرما، ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، رزق میں مال میں برکت عطا فرما، رزق حلال رزق کثیر عطا فرما، اور محمد و آل محمد کے صحیح معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے اعمال میں اتنی پختگی عطا فرما کہ 12ویں سرکار کا ظہور ہو، انہیں لبیک کہہ سکے، ان کے جانثاروں میں شامل ہو سکے۔ بآواز بلند درود پڑھ دیجئے محمد و آل۔ محترم سامعین، ہماری گفتگو کا مرکز و محور کردار محمد و آل محمد ہے، اور اس میں ہم لوگ گفتگو اس حدیث پر کر رہے تھے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے اور نجات کی کشتی بھی ہے۔ دیکھیں محترم سامعین، کل تک ہم اس مقام پہ پہنچے تھے کہ جس طرح ایک طالب علم محنت کیے بغیر، سبجیکٹ کو وقت دیے بغیر، سبجیکٹ پڑھے بغیر امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح کوئی کسی طبقے کا بھی ہدایت حاصل کیے بغیر نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ توجہ ہے نا؟ نمازی کہنے کو نمازی ہیں، لیکن تنہائی میں وہ شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا تنہا نماز آپ کو ہدایت پر نہیں لا سکتی، تنہا روزہ آپ کو ہدایت پر نہیں لا سکتا، تنہا حج آپ کو ہدایت پر نہیں لا سکتی، جب تک کہ صدق دل سے در اہل بیت پہ نہ آ جایا جائے۔ توجہ ہے نا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ ہدایت کا تنہا مقصد نیک عمل کرنا نہیں جو واجبات ہیں، ہدایت کا مقصد یہ بھی ہے. توجہ، محمد و آل محمد پر بآواز بلند درود پڑھ دیجئے. ایک ایسا نعرہ سنائیں کہ پتہ چلے کہ آپ مجلس سننے آئے بیٹھے. توجہ ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ کیونکہ موسمی حالات ایسے ہیں تو یہ کیڑے اسی طرح چلتے رہیں گے. صدقہ محمد و آل محمد کا مولا آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے گا انشاءاللہ. بھائی، بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں پہ گھر تو اونچا تھا لیکن ہدایت نہ ہونے کی وجہ سے سکی اولاد بھی اچھی تربیت نہ پا سکی اور نہ ہدایت ہوئی نہ نجات ملی. انبیاء سے بڑا گھر تو کسی کا نہیں. پہلے خود حضرت آدم کی مثال جیسے میں کل دے چکا، اللہ نے کرسی خلافت دی لیکن اس شرط پر کہ پہلے اہل بیت کے نام تو بتا دو. اور میں کل بتا چکا کہ جیسے ہی اہل بیت کے نام بتائے گئے، جناب آدم نے فوراً کہا کہ یا رب العزت، میں تو اتنا جانتا ہوں، تو محمود ہے وہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے وہ علی ہے. جو کل نہیں تھے ان کے لیے جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں اور اس سے آگے رب دے دوں گا فضائل کو. تو محمود ہے وہ محمد ہے، تو اعلیٰ ہے وہ علی ہے، تو فاتر ہے وہ سیدہ فاطمہ ہے، تو محسن ہے وہ حسن ہے، تو قدیم الاحسان ہے وہ حسین ہے. اللہ نے آواز دے کر کہا، تو نے نمازیں نہیں پڑھی، تو نے روزے نہیں رکھے، تو نے حج نہیں کیا، تو عمر میں بھی چھوٹا ہے، تو قد میں بھی چھوٹا ہے، لیکن تو سیدھا جنت چلا جا، کیونکہ جنت جانے کے لیے عمر کی قید نہیں، معرفت اہل بیت کی ضرورت ہے. توجہ ہے نا؟ میں شکر گزار. دونوں ہاتھ بلند کر. تو اس کا مطلب یہ ہوا حضرت آدم کو بھی معرفت اہل بیت کی ضرورت ہے، تب جنت گئے ہیں. کیوں؟ جنت کے سردار کون ہیں؟ کوئی مولوی کہے، مفتی کہے، ذاکر کہے، نہ ماننا. لیکن اگر رسول فرما کے جا رہے ہیں کہ حسنین ہیں سرداران جنت، تو مجھے بتاؤ، یہاں علاقے کا جو سردار ہے اس کے باغات ہیں نا، ڈاکٹر صاحب کے بھی باغات ہیں، فخر امام صاحب کے بھی، اور باقی میرے احباب کے بھی، بھئی علی اکبر صاحب کے. آپ کسی کو بھیجیں کہ جا کے پھل توڑ لائیں ان کے باغات سے؟ کسی کی جرت ہے کہ جا کے توڑ لائے گا خود سر ہو کے؟ اگر آپ کے ان سے بنتی نہیں ہے تو آپ دنیا کے باغات میں سے اس کے مالک سے پوچھے بغیر باغ کا پھل توڑ کے نہیں کھا سکتے. حسنین کے بابا کی دشمنی دل میں رکھ کر یہ جنت کے باغ میں کیسے چلے جاؤ؟ توجہ ہے نا؟ آخری آدمی تک حیدری، میں شکر گزار. تو یاد رکھیے گا، ہدایت سب سے پہلے ضروری ہے. اللہ نے جن کو معرفت اہل بیت ناموں کے دی، حضرت آدم کو، ان کے مقابلے میں جو آیا، اللہ نے کیا کام کیا؟ اللہ نے نہ مارا، نہ پیٹا، نہ سزا دی، نہ فوراً جہنم میں ڈال دیا. اللہ نے کام یہ کیا کہ تو جیتا رہے، تو بستا رہے، تو چل پھر، تو کھا پھر، لیکن قیامت تک کسی شریف کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑا. میں ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. بیدار ذہن میرے سامنے بیٹھے ہوئے جو تھکے بیٹھے ہیں یا جو ان کیڑوں سے تنگ بیٹھے ہوئے انہیں چھٹی ہے، لیکن جو کم از کم ان کی پہنچ سے دور بیٹھے ہوئے جملہ سن کے خاموش نہیں رہے گا. یہ آیا تھا آدم صفت اللہ کے مقابلے میں. آدم ہے صفت اللہ، اس کا دشمن ہوا یہ لعنت اللہ، یہ قیامت تک لعنتی رہا. اور آدم کو صفت اللہ بننے میں مدد ملی ہے پنجتن کے ناموں کی، علی کے نام کی، امام حسن کے نام کی، امام حسین کے نام کی، بی بی پاک سیدہ کے نام کی، محمد مصطفیٰ کے نام کی. اور مجھے بتاؤ تو صحیح، جو اللہ آدم صفت اللہ کے دشمن کو نہیں دیکھ سکتا، وہ علی ولی اللہ کے دشمن کو جنت میں کیسے دیکھ سکتا؟ آباد و شاد رہے. میں شکر گزار. آخری آدمی کا توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی یاد رکھیے گا، مجھے بتائیں تو صحیح، آدم کی اولاد آگے چلی تو اس میں نبی چلے، اور آدم کو خلافت ملی محمد مصطفیٰ کے صدقے میں.
کہ وہ کہتے ہیں کن تو نبی، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی جسد اور روح کے درمیان میں لٹک رہا تھا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بھائی مجھے بتائیں، یہ آدم کا شروعات ہے، گئے جنت میں۔ ایک جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، بیدار ذہن بیٹھے ہوئے، جنت میں گئے، اللہ نے کہا جاؤ سیر کرو، جدھر مرضی پھرو، جون سے مرضی نہر چکھو، جون سے مرضی پھل کھاؤ، لیکن آدم یاد رکھنا اس شجرے کے قریب نہیں جانا، وہ شجرہ تمہارے لیے شجرہ ممنوع ہے۔ توجہ، وہ شجرہ تمہارے لیے شجرہ ممنوع ہے۔ آدم تم اور ہو شجرے والے اور آباد و شاد۔ میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں۔ نہیں نعرہ ٹوٹا پھوٹا نہیں، یک زبانوں کے دونوں ہاتھ بلند کر کے بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے نعرہ حیدری۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ بھئی اللہ نے حضرت آدم کو بھیج دیا جنت میں کہ جانا سیر کرنا، جدھر مرضی جانا، جدھر مرضی پھرنا، لیکن اس شجرے کے قریب نہیں جانا۔ میں ایک تاریخ کا نقطہ اور عقدہ آپ کے سامنے کھولنے لگا ہوں، اور جو عقیدت سے لبریز بیٹھے ہوئے، اگر جملہ سمجھ میں آ جائے دنیا کے لیے بھی کافی ہے، آخرت کے لیے بھی کافی ہے۔ اور دیکھیں یہیں سے عقیدے جھلک کے سامنے آ جائیں گے۔ آدم پھرتے رہے، پوری جنت میں سیر کرتے رہے، اس شجرے کے قریب نہیں گئے۔ قرآن مجید نے بھی لکھ دیا اور اہل سنت کی تفسیر میں بھی موجود ہے کہ وہ شجرہ تھا جو جنت کا سیاہ نہیں، جنت کا مالک تھا۔ توجہ کا طالب ہوں، نہیں اتنی خاموشی سے گزرنے والا نہیں ہوں۔ جو پیچھے آدمی بیٹھے ہوئے جملہ آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، جو سامنے بیٹھے ہوئے وہ ساتھ دے رہے ہیں، جو خاموش رہ گیا مجھے دکھ ہوگا۔ یہ جنت کے مالک ہیں، تو جنت کا سیاہ بن کر گیا ہے، تجھے منع ہے کہ شجرے کے قریب نہیں جانا۔ آدم شجرے کے قریب نہیں گئے، شجرے کا پھل ان تک پہنچا۔ آدم نے پھل کو ہاتھ لگایا، اللہ آواز دے کر کہتا ہے آدم لباس تبدیل کر، جنت چھوڑ۔ توجہ، لباس تبدیل کر، جنت چھوڑ۔ یہ آدم ہے کون؟ یہ خلیفہ بن کر جا رہا ہے جنت میں، ٹکرا کے نہیں جا رہا، مقابلے کا امتحان دے کر جا رہا ہے، مقابلے کا امتحان پاس کر کے جا رہا ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ ٹکرا کر نہیں گیا، مقابلہ کر کے گیا ہے، امتحان دے کر گیا ہے، نام بتا کر گیا ہے، اللہ نے خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن جیسے ہی شجرہ ممنوعہ کے پھل کو ہاتھ لگایا، اللہ نے کہا لباس تبدیل کر، جنت چھوڑ، لباس تبدیل کر، جنت چھوڑ۔ میں نے کہا یا رب العزت جنت سے نکال کیوں رہا ہے؟ کہا تو نے دیکھا نہیں یہ جنت کا سردار حسنین ہے، اس نے حسنین کی جنت میں ان سے پوچھے بغیر شجرہ ممنوعہ کے پھل کو ہاتھ لگایا۔ آباد و شاد رہے، آپ سلامت رہے، آخری آدمی تک۔ حیدری، یہ خانوادہ خاندان کسی کا محتاج نہ ہو۔ میرے مالک بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے گناہ صغیرہ و کبیرہ معاف فرما، اور یہ مجالس لنگر ماتم ان کی نسلوں میں جاری ہو ساری رکھ۔ اب جملہ جہاں تک چلا جائے تو یاد رکھیے گا، اگر یہ سمجھ میں آ جائے میرے ساتھ بولنا ضرور ہے۔ کیوں نکالا ہے؟ کہا اس لیے کہ حسنین ہے جنت کے مالک۔ اس نے حسنین سے پوچھا نہیں اور شجرے کے پھل کو ہاتھ لگا دیا۔ اب نہ لڑنے کا مقام ہے، نہ لڑائی جھگڑا، نہ ناراضگی کا مقام۔ آؤ اللہ سے پوچھو کہ نکالا کیوں؟ کہ حسنین سے پوچھے بغیر، حسنین سے پوچھے بغیر۔ میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، حسنین تو ہے جنت کے سردار، تو میں تمہاری چپ کی قسم ہے مجھے یہ بتاؤ، جو سرداران جنت ہے ان کی جنت کس ماں کے قدموں میں ہے؟ میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں کا، ان زبانوں کا۔ ان کی جنت کس ماں کے قدموں میں ہے؟ کہ بی بی پاک سیدہ کے قدموں میں ہے۔ سرداران جنت کی جنت۔ اب جملہ لیتے چلے جانا، سمجھ میں آئے بولنا، نہ سمجھ میں آئے تمہیں چھٹی ہے، خاموش رہ جانا۔ لیکن جو علم اٹھانے والے ہاتھ ہیں، جو ماتم کرنے والے ہیں، جو بی بی پاک سیدہ کے جاتے ہوئے در پر گریہ کرنے والے ہیں، وہ انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے۔ ان کی جنت ہے بی بی پاک سیدہ کے قدموں میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت کے مالک کی مالک جو ہے وہ بی بی پاک سیدہ ہے۔ تو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے
آدم تو میرا خلیفہ صحیح، تو امتحان پاس کر کے گیا صحیح، لیکن تو نے سیدہ سے پوچھے بغیر ان کے اس شجرہ ممنوعہ کے پھل کو ہاتھ لگایا، اور جب آدم جیسا خلیفہ سیدہ سے پوچھے بغیر پھل کو ہاتھ لگا لے، وہ جنت نہیں رہ سکتا، تو کوئی اور ان کے باغ پہ قبضہ کر کے جنت کیسے چلا جائے گا؟ آباد و شاد، میں شکر گزار توجہ ہے کہ نہیں تھک گئے تو میں ممبر حوالے کر دیتا ہوں، قبلہ آ گئے، نہیں تھکے تو ایک نعرہ ایسا سنائے کہ مجھے بھی پتا چلے آپ نہیں تھکے۔ یک زبان ہو کے توجہ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا لباس تبدیل کر، یہ غلط ہے کہ لباس اتار، نہیں، ایک چھوٹے سے چھوٹا میزبان بھی یہ کبھی فیل نہیں کر سکتا۔ لباس اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ نے کہا کہ شوہر اپنی بیوی کا لباس ہے، بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے۔ لباس اتارنے کا مقصد کہ اللہ نے دونوں کو جدا کر کے بھیج دیا ہے۔ نعوذ باللہ یہ نہیں کہ لباس اتروا لیا، لباس تبدیل کرا کے بھیجا۔ پھر بھی میں ہاتھ نہ جوڑ دوں، میں کہوں یا رب العزت، یہ مجمع پوچھنا یہ چاہ رہا ہے کہ جب جنت کا لباس عطا کر ہی دیا تو لے جانے دیتا؟ زمین پر تو جا رہے ہیں، لباس دیا بھی تو تو نے ہے، جنت کا لباس ہے۔ توجہ کا طالب ہوں آخری آدمی تک۔ دیکھیں جو تھکا بیٹھا ہے اسے پھر کہہ رہا ہوں چھوٹی ہے، میں سوال کرنے نہیں آیا آپ سے، میں کچھ چیزیں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ اگر سوال کیا جائے نا تو آپ کی مرضی ہے ہاتھ کھڑا کریں یا نہ کریں۔ اگر میں یہ پوچھوں اس مجمع سے کہ اس مجمع میں سید کتنے بیٹھے ہوئے، جو سید ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نہیں کریں گے۔ میں پوچھوں اس میں بخاری کتنے بیٹھے ہوئے، جو بخاری ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نہیں کریں گے۔ میں پوچھوں زیدی کتنے بیٹھے ہوئے، جو زیدی ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نہیں کریں گے۔ میں پوچھوں جٹ کتنے بیٹھے ہوئے، جو جٹ ہوں گے ہاتھ کھڑا کریں گے، باقی نہیں کریں گے۔ میں توجہ کا طالب ہوں، دیکھنا چاہ رہا ہوں کون متوجہ میری طرف ہے، کون کیڑے مکوڑوں کو اور دائیں بائیں دیکھ رہا ہے۔ اگر میں اس پورے مجمع سے پوچھوں کہ اس مجلس حسین میں علی والے کتنے بیٹھے ہوئے، تو پورے مجمع کا ہاتھ کھڑا ہے نا، تو مجھے کہنے کا حق ہے جو زیدی ہے باپ کی وجہ سے ہے، کوئی جٹ ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی بٹ ہے تو باپ کی وجہ سے ہے، کوئی بخاری ہے تو باپ کی وجہ سے ہے۔ لیکن اللہ کی کل کائنات میں کوئی حلالی ہے تو میرے مرشد علی کی وجہ سے۔ آباد و شاد، سلامت رہے حیدری۔ توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اللہ نے کہا کہ لباس تبدیل کر کے جا۔ میں نے کہا یا رب العزت یہ لباس لے جانے دے، جنت کا لباس ہی تو ہے، کون سی تیرے خزانے میں کمی آ جائے گی؟ اللہ نے کہا نہیں، یہ ہے خلیفہ زمین کا، یہ جنت کا مالک نہیں ہے۔ اس کو تو سیر کے لیے بھیجا تھا کہ جائے سیر کرے پھرے گھومے دیکھے، جنت کے باغات دیکھے، جنت کے محل دیکھے، حوریں دیکھے، غلمان دیکھے، یہاں کے یہ نہریں دیکھے، یہ شہد کی نہر، یہ دودھ کی نہر، یہ سیر کر کے جائے گا تو اولاد کو بتائے گا نا کہ میں جنت دیکھ کر آ رہا ہوں، جنت ہے۔ یہ لباس اتار کے جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ جنت کا سیاہ ہے، جنت کا مالک نہیں ہے۔ لیکن جو جنت کا مالک ہے بیٹھیں گے زمین پر، لباس جنت سے آئے گا۔ آباد و شاد رہے، آپ سلامت رہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب حسنین نے کہا نا کہ اماں مدینے کی ہر گلی کے اندر نئے لباس سیے جا رہے ہیں اور بچوں کے پاس نئے لباس ہیں، ہمارے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، نام علی پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرمایا نہ کرے۔ ہاں نعرہ لگاتے ہیں کہ یا علی، جس کے حلق سے دنیا میں علی نہیں نکل رہا، وہ قبر میں علی کو آتے ہی یا علی کیا کہے گا ہے؟ اور دیکھیے آپ تو ایک ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، اگر سنت پہ بھی عمل کرنا ہے تو دیکھو تو صحیح، غدیر کے میدان میں جہاں علی کا تعارف کروایا تو علی علی کہتے ہوئے نبی نے تو دونوں ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ آپ آباد و شاد رہے، یہ ہاتھ کسی کے محتاج نہ ہو، یہ زبانیں کسی کے محتاج نہ ہو۔ بھائی مجھے بتائیں تو صحیح، جب حسنین نے کہا نا کہ اماں یہ تو گلی گلی میں نئے لباس چل رہے ہیں،
ہمارے لباس تو بی بی پاک نے کہہ دیا تمہارے لباس تمہارا درزی کل لائے گا. کیا کہا؟ تمہارا درزی. بھئی میں ہاتھ جوڑ کے پوچھ نہ لوں، یہ اتنا بھرا مجمع ہے، یہاں پر بھی اگر بچے کہنا ہمارا لباس اور ماں باپ کہتے تمہارے درزی کے پاس ہیں. آج کل بچے بڑے عقل مند ہیں، وہ پوچھتے ہیں کون سے درزی کے پاس ہے؟ کتالپور کا درزی ہے، ملتان کا ہے، لاہور کا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ کھلتے ہوئے چہرے میں دیکھ رہا ہوں. اور میرا تو اعتکاف 6 مہینے کے اعتکاف سے زیادہ عبادت ہو رہی ہے. نہ جانے کون جملے کا لطف لے گا، کون سمجھے گا، کون اس کی تاثیر تک پہنچے گا. کہاں کا درزی ہے؟ یہ لاہور کا درزی ہے، ملتان کا درزی ہے، کتالپور کا درزی ہے. لیکن نہیں، حسنین نے نہیں پوچھا کہ کہاں کا درزی. سیدہ نے کہا تمہارا درزی. مکہ کا درزی نہیں، مدینے کا درزی نہیں، شام کا درزی نہیں، حسنین تمہارا درزی. نہ تم یہاں کے، نہ تمہارا نانا یہاں کا، نہ تمہارا بابا یہاں کا، نہ تمہاری ماں یہاں کی. جہاں کا تمہارا نانا ہے کتاب وہاں سے آئی، جہاں کا بابا ہے ذوالفقار وہاں سے آئی، جہاں کی ماں ہے ستارہ وہاں سے آیا. حسنین جہاں کے تم ہو درزی وہی کا آئے گا. آباد و شاد رہے. میں شکر گزار ہوں، میں شکر گزار ہوں ان ہاتھوں کا. توجہ ہے کہ نہیں؟ نہیں، اس تسبیح کی قسم ہے نعرے والا میں ساتھ نہیں لاتا ہوں. میرے سوزی بھی آپ ہیں، نعرہ لگانے والے بھی آپ ہیں. یک زبان ہو کے حیدری. نہیں ماشاءاللہ مجمع نعرہ لگا تو سکتا ہے، پھر داد دیکھ کے خاموش کیوں ہو جاتا ہے؟ یا ختم قرآن کے ثواب سے ڈر لگتا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہدایت کا مرکز یہ نہیں ہوتا کہ اچھے گھر میں آ گیا تو ہدایت پا گیا. نہیں، اولاد آدم ہے لیکن ہدایت نہیں پا سکی. قابیل ہے لیکن ہدایت نہیں حاصل کر سکا، دوسرے بیٹے کا قاتل نکلا. قابیل لفظ جس کے پیچھے قاتل والی کاف ہے وہ قاتل ہے، حابیل مقتول ہے. میں جملہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. جیسے ہی یہ پتا چلا نا، انشاءاللہ پھر صحیح دامن وقت میں گنجائش بہت کم ہے، کچھ وقت مصائب کو بھی دوں گا. بھائی جیسے ہی پتا چلا کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور دفنا دیا، تو وہاں سے حضرت آدم روتے ہوئے چلے. ہم سے کہتے ہیں کہ یہ رونا کہاں سے لے کر آ گئے؟ یہ گریہ کرتے ہیں، یہ روتے ہیں، یا ماتم کرتے ہیں، یا آؤ بکا کرتے ہیں. یہ نعوذ باللہ بدعت کے فتوے جو چل پڑتے ہیں ان ایام کے اندر، خاص طور پہ یہ فیس بک اور واٹس ایپ کے اوپر. تو آؤ حضرت آدم سے پوچھو تو صحیح، جب بیٹے کے قتل کا پتہ چلا تو یہ 2 کام کرتے ہوئے چلے ہیں. یہ یہاں سے روتے بھی جاتے ہیں، قابیل پہ لعنت بھی کرتے جاتے ہیں، روتے بھی جاتے ہیں، قابیل پہ لعنت بھی کرتے جاتے ہیں. جملہ آپ کے حوالے کرنے لگو. ہمیں کہتے ہیں جناب یہ روتے بھی بڑا ہے، یہ لعنت بھی بڑا کرتے ہیں، یہ روتے بھی ہیں، لعنت بھی کرتے ہیں. یہ ہمارا قصور نہیں ہے. حضرت آدم نے دنیا میں آتے ہی 2 کام پہلے کیے، یہ روئے بھی صحیح، قابیل پہ لعنت بھی کی. اب جو بھی آدم کی خالص ترین نسل ہوگی وہ مقتول پر روئے گی بھی صحیح، قاتل پہ لعنت بھی کرے. آباد و شاد رہے، آپ سلامت رہے. آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. میں شکر گزار. اور یاد رکھیے گا، پوچھا جاتا ہے کہ ہم حضرت آدم کی کس اولاد میں سے ہیں، حابیل میں سے یا قابیل میں سے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے حضرت آدم کو اور اولادیں دی اور ان کے لیے اور عورتوں کو خلق کیا، اور اس کے بعد نسل انسانی چلی ہے. لیکن اگر پھر بھی کسی کی ضد ہے، نہیں جی ہمیں تو نہیں پتا ہم قابیل میں سے ہیں یا حابیل میں سے، ہمیں بتائیں تو صحیح. تو سیدھی سی بات ہے، جو قاتل کا ساتھ دے وہ قابیل میں سے ہے، جو مقتول کا ساتھ دے وہ حابیل میں سے ہے. یاد رکھیے گا، ہمیشہ اونچے گھر میں پیدا ہو جانا، بڑے گھر میں زندگی گزارنا ہدایت نہیں دے دیتا. ہدایت کے لیے در اہل بیت پہ چل کر آنا پڑے گا. میں کیا کروں؟ کیونکہ وقت بہت محدود ہوتا ہے، اور کل
کیونکہ 15-20 منٹ تقریباً اوپر چلی گئی مجلس، تو وہاں جہاں میں نے پڑھنا تھا، تابوت برآمد ہونا تھا، میرے بعد ذاکر نے بھی پڑھنا تھا، تو وہاں صرف 10 منٹ کی حاضری ہو سکی۔ یاد رکھیں، جنہوں نے در اہل بیت کو نہیں پہچانا انہوں نے اس در پر لکڑیاں اکٹھی کر دی، جنہوں نے ان کی عظمت کو نہیں پہچانا انہوں نے ان کے بھرے گھروں کو تالے لگا دیے۔ آپ روتے ہیں نا، کربلا میں آگ لگ گئی، بچوں کو ذبح کر دیا گیا، وہاں بچوں کو ذبح کرنا انتہا تھی، تو ابتدا شکم مادر میں جناب محسن کا شہید کر دینا تھا۔ اور دیکھیں، اولاد سے بچھڑنے کا غم ماں سے زیادہ اور کون سمجھ سکتا ہے؟ کربلا نے آپ کو کیا کیا درس نہ دیا کہ اگر کہیں سے کوئی غم ملے تو کربلا کے غموں کو یاد کر کے تمہیں صبر آ جانا چاہیے۔ کربلا میں جب یہ قافلہ پہنچنے سے پہلے نکلا ہے نا مکہ سے، تو ایک دم سے نکلتے ہوئے پیچھے سے صدا آئی، مولا عباس نے مڑ کر دیکھا تو دیکھا جناب عبداللہ آ رہے ہیں، بیماری کا عالم، قافلہ روکا گیا، 2 بیٹوں کا سہارا لے کر جناب عبداللہ قریب آئے، کہا کہ بڑی جلدی کر رہے ہو جانے میں حسین، بڑی جلدی کر رہے ہو، کہا آپ سے مل کر تو آئے ہیں، آپ نے بیماری کے عالم میں کیوں زحمت کی؟ کہا حسین اجازت ہو تو میں آپ کی بہن سے 2 جملے کہہ لوں۔ ادب کا معیار دیکھیے آل محمد کا، یہ نہیں کہا کہ آن و محمد کی ماں سے کچھ کہہ لوں، اپنی زوجہ سے کچھ کہہ لوں، کہا آقا اجازت ہو تو آپ کی بہن سے 2 جملے کہہ لوں، کہا بسم اللہ اجازت ہے۔ یہ کہہ کر جناب عبداللہ اس محمل کے نیچے آئے جس پر مسافرہ شام سوار تھی۔ شوہر کو آتے دیکھا نا تو آواز دے کر کہا وہ میرے چچا کے بیٹے، میں بھائی کے ساتھ جا ضرور رہی ہوں لیکن آپ سے اجازت لے کر جا رہی ہوں نا۔ مصائب کا اس سے بڑا جملہ کیا کہوں کہ آپ سے اجازت لے کر جا رہی ہوں، اگر آپ روکنے آئے ہیں تو یاد رکھیے گا یہاں میرے بھائی کی سواری چلے گی، وہاں میرا جنازہ اٹھ جائے کہ میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ عام دورہ 2 منٹ کے لیے مصائب میں بیٹھ جائیے، جہاں جگہ مل رہی ہے بیٹھ جائیے یہیں پر، مصائب کو ادھر ادھر ڈسٹرب نہ کیا کرے۔ کہا میں بھائی کے بغیر نہیں رہ سکتی، کہا نہیں میرے امام کی بیٹی، میں تجھے روکنے نہیں آیا، کہا پھر کس لیے آئے میں تو مل کر آئی تھی، کہا آیا اس لیے ہوں دور دراز کا سفر ہے، زمانہ دشمن ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں خنجر و تلوار ہے، کہا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہا میری امام کی بیٹی کہنا یہ چاہتا ہوں اتنے پر آشوب دور کے اندر حسین جیسی قیمتی امانت تیرے ساتھ ہے۔ کہا پھر کہ شریف پر جب کوئی مشکل پڑتی ہے نا تو وہ صدقہ دیتا ہے، وہ صدقہ دیتا ہے۔ کہا اچھا، کہا میں تیرے لیے صدقوں کا انتظام کر کے آیا ہوں۔ باپ ماں سے کہہ رہا ہے اور بیٹے کے کندھوں پہ بیمار باپ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہے، جملہ سنو گے، تیرے لیے صدقوں کا انتظام کر کے کہہ کے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر بڑے بیٹے کو آگے کیا تاکہ اس کو حسین پر اپنی طرف سے، چھوٹے کو میری طرف سے صدقہ کر دینا۔ رونا تیرا اپنے مقدر کا ہے، سینہ پیارا نہ کرنا، صدقہ کر دینا۔ یہاں سے جب چلی ہے نا علی کی بیٹی، راستے میں کبھی بھی اونو محمد کو اونو محمد نہیں کہا، اپنے بیٹے نہیں کہا، ہمیشہ یہی کہتے رہی اکبر کے صدقوں میری بات سنو، حسین کے صدقوں میری قریب آؤ۔ اور جس وقت اجازت ملی میں نے تمام کر دیا مضمون، ختم کر دیا، چھوڑ دیا پورا مضمون، لیکن 2 جملے آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ جس وقت اجازت ملی ہے نا تو ماں نے بچوں کو سامنے بٹھا کے کہا کہ کل جب جا کے جنگ کرنا تو جنگ ایسے کرنا
کہ تمہیں بتانا نہ پڑے کہ کس کے نواسے آ رہے ہو. تمہاری جنگ سے دشمن سمجھ جائے حیدر قرار کا خون لڑ رہا ہے. اور دیکھو آنو محمد، جس وقت جنگ کرو گے نا تو فرار کی طرف آنکھیں اٹھا کے بھی نہ دیکھنا. مجھے معلوم ہے کہ تم پیاسے ہو، لیکن اگر حسین سے پہلے تم نے پانی کو نظر بھر کے بھی دیکھا تو میں تمہیں اپنا دودھ نہ بخشوں گی. میں تمہیں اپنا دودھ نہ بخشوں گی. یہاں سے شہزادے چلے ہیں، بڑے بیٹے کو سوار کیا، پھر چھوٹے کو سوار کروایا. جیسے ہی چلنے لگے ہیں نا بس تمام کیا میرے مضمون. یہ بڑھتے چلے گئے، دشمن کے نرگے میں گھرتے چلے گئے. حسین ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے، بی بی فضہ خیمے کے در پر آ گئی، ماں خیمے کے اندر مسلح پر آ گئی. بس کچھ دیر کے بعد یہ شہزادے زین سے زمین پر آئے. حسین ٹیلے پہ گرے، فضہ خیمے کے در پر گری، ماں مسلح پہ گری. یا رب العزت تیرا شکر ہے، نیک کمائی تھی، نیک کام آ گئی. وہ جن کی اولادیں میں ان کے حوالے جملہ کرنے لگا ہوں. ہر جو شہید گرا ہے نا، ہر شہید گرا ہے، اس نے گرتے ہوئے آواز دی، آقا میں گر گیا، مولا میں گر گیا، میری مدد کو آئے. لیکن بڑا بیٹا گرا ہے نا، اس نے تو آواز دی ہے، ماموں میری مدد کو آئے. چھوٹے بچے کی فطرت اور ہوتی ہے، وہ اپنی فطرت کے مطابق چلتا ہے. جب چھوٹا گرنے لگا ہے، اس نے نہ باپ کو آواز دی، نہ ماموں کو آواز دی، نہ چچا کو آواز دی. بالکل بچوں کی طرح آواز دے کر کہتا ہے، اماں میں گر گیا، اماں میں گر گیا. مولا حسین پہنچے ہیں، بڑے کی روح پرواز کر چکی تھی، چھوٹے میں کچھ دم خم باقی تھا. کہا مجھے ماموں اماں سے ملا دیجئے. جیسے مولا لے کر پہنچے ہیں نا، ماں نے کہا حسین میں نے تیرا صدقہ کیا، اور علی کی بیٹی صدقہ دے کر واپس نہیں لیا کرتی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.